پاکستان کے لیے بہت ہی قابل فخر اور پاکستان کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے تو ہے ہی بہت ہی انسپائرنگ. ایک بہت بڑا نام ملٹری، ڈیفنس، ایکیڈیمیا، انڈسٹری میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آج کی ڈیوٹی کوئین ہے ڈاکٹر فوزیہ ادریس اپڑو. تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ڈاکٹر فوزیہ بہت شکریہ کہ آپ اس چھوٹے سے فورم میں آئی ہیں. اتنا زیادہ آپ کا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ نام ہے، جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 25 سال کا سفر جو ابھی بھی جاری ہے. when you look back 2021 میں کیسے انٹروڈیوس کرانا چاہیں گی اپنے آپ کو؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکشندہ. ایکسائٹمنٹ اس طرف بھی ہے جتنی آپ کو ہے اتنی مجھے بھی ہے ایکچولی، اینڈ آئی ایم سو ریئلی ایکسائٹیڈ، سو ہیپی، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار انوائٹنگ می ان یور شو. اینڈ سب سے پہلے آئی ریئلی لائک ڈیوٹی کوئنس. میں نے فرسٹ ٹائم جب یہ ٹرم سنی اٹ واز سو اپیلنگ. آئی ریئلی لائک اٹ. ڈیوٹی کوئنس از اے گڈ it's very appealing term. And well, I would describe myself as a keen learner, persistent, hardworking, self-driven, and fearless. I'm passionate about my work and women empowerment, and I think of myself as a team player. And I would admit that I'm a bit workaholic, but when I'm done with my work, I really enjoy my life fully. واو واو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ سیریز کا جو عنوان ہے، جو میرے چھوٹے سے تھنک ٹینک اپنا والٹ کا ایک سمجھیں کہ انیشیٹو ہے، پروجیکٹ تو نہیں کہوں گی، لگتا ہے بڑا کوئی فنڈڈ قسم کی کوئی چیز ہے، پاورڈ بائی پیشن. اس لیے کہ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا بچپن سے جب ہم ایسے مقابلے دیکھتے تھے نا، وہ جو بیوٹی کوئنس کے، تو میں سوچتی تھی کہ یہ کون سی جسے کہتے ہیں نا اچیومنٹ ہوئی جس میں 1 سال کے بعد اپنا تاج کسی اور کے حوالے کرنا پڑتا ہے. بات تو وہ کامیابی کی ہے تو ساری عمر ساتھ رہے. تو مجھے لگا کہ جو ڈیوٹی کوئنز ہیں نا وہ تو ہمیشہ ہی ڈیوٹی کوئن رہیں گی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ، آپ نے نام کو بھی سراہا. آپ کا تعارف تو ہے ہی بڑا انسپائرنگ، اور آپ نے بہت انکساری کے ساتھ آرام سے اتنی بڑی بڑی باتیں مسکراتے ہوئے کہتی. بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے ویلیو سسٹم کے ساتھ اور اس پرنسپلڈ اپروچ کے ساتھ اتنا کچھ اچیو کرنا. بہت سی نوجوان لڑکیاں آپ کی طرف دیکھتی ہیں، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. امپاورمنٹ آسان کوئی چیز نہیں ہے کہ بس بٹن دبایا اور امپاورمنٹ حاصل کر لی. کون سی 3 ٹپس آپ ان کو دینا چاہیں گے کہ ان کی اپنی جرنی میں اگر وہ اس کو اپلائی کریں تو ان کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ ڈاکٹر اکشندہ، میرے آگے ایکچولی بیکاز میرا جو پرسنل ایکسپیرئنس ہے، آئی تھنک ایجوکیشن از دا کی ٹو سائیکولوجیکل اینڈ فائنینشیل امپاورمنٹ. تو سب سے پہلی ٹپ خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہے کہ پلیز گو فار کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ایکسل ان یور پروفیشن. جو بھی پروفیشن ہے آپ کا اس پہ ایکسل کریں. اینڈ نمبر 2، میں اسپیشلی جو ینگ گرلس ہیں ان کے لیے کہوں گی کہ لیڈ تھرو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، مشین لرننگ. دیز آر ناٹ میسکولن ٹرمس ایکچولی. خواتین بھی آ سکتی ہیں. اینڈ ایکچولی جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے اٹ سیز کہ جو اکنامک جینڈر گیپ ہے اٹس بیکاز آف جو ٹیکنالوجی میں خواتین ہیں کم ہیں اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اینڈ اس کی وجہ سے یہ اکنامک گیپ زیادہ آ گیا ہے. سو اٹ مینس کہ اگر تو خواتین نے اکنامک اپنی امپاورمنٹ کی طرف آنا ہے، سو دے ہیو ٹو امبارک، دے ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو ٹیکنالوجی کیریئرس اینڈ ایجوکیشن. اگر اب وہ نہیں آئیں گی لڑکیاں تو دے ول مس آؤٹ دی پوٹینشیلس آف فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. اینڈ جو اس وقت آلریڈی اتنا بڑا گیپ ہے یہ اور وائڈر ہو جائے گا. سو پلیز ڈو کم ٹو اسٹیم فیلڈس، اسپیشلی جو ینگ گرلس ہیں. ڈونٹ فیئر، مینس کہ ڈرے نہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس یہ سب کوئی لڑکوں کی چیزیں. نو، I have done all these things and I really don't find anything difficult. It's just persistence. ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ ٹپ میں کہوں گی کہ خواتین کو
mentally बहुत strong होना चाहिए and firm होना चाहिए and उनको अपनी self worth की awareness होनी चाहिए मीन्स कि वो खुद को shrink ना करें अपनी potentials को just to please someone or just for people's comfort کہ اوکے میں زیادہ بڑا شو کروں گی تو مے بی کچھ لوگ وہ کم نہ سوچیں سو دس از ناٹ دا پوائنٹ ایکچولی آئی وڈ ارج ویمن ٹو ڈو تھنگس دیٹ ہیلپ دیم ٹو بلڈ دیئر اسٹرینتھ regardless whether they fit into cultural expectations or not. So they have to actually, they have to be mentally strong. زبردست زبردست. اچھا یہ تو باتیں ہیں نا جو ہم خواتین کو اور نوجوان لڑکیوں کو خود ہی اپنانی ہے، سوچنا ہے کہ بھئی کس طرح زندگی گزاریں اور کس ڈائریکشن میں کس طرح سے محنت کریں کہ جو بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں. لیکن بہت سارا رول جو ہوتا ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ کا بھی ہوتا ہے، انیبلنگ لاس کا بھی ہوتا ہے، پالیسیز کا بھی ہوتا ہے. آپ خود ماشاء اللہ اتنے پاورفل پلیٹ فارمس کا حصہ ہیں کیونکہ یو آر اے لیڈنگ لیڈی، بلکہ لیڈنگ پروفیشنل اسٹیم میں. ویسے لوگ اتنے کم ہیں پاکستان میں جو بہت زیادہ اکمپلشڈ ہوں، اور اتنے مشکل شعبے میں تو بہت ہی کم خواتین ہیں. تو اگر آپ کو ڈاکٹر فوزیہ ایک ریکمنڈیشن دینی ہو ہماری حکومت کو اور ان اداروں کو بھی جو حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، بڑی حد تک انفلوئنس کرتے ہیں خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے، کہ یہ کر لو، صرف یہ کر لو تو بہت جلدی امپاورمنٹ تمام خواتین اور لڑکیوں کو حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ ڈاکٹر اکشندہ میرے خیال میں آئی تھنک کہ خواتین کو لیڈرشپ رولس دینے چاہیے جو کہ نہیں دیے جا رہے ہیں. اینڈ میرے خیال میں دس از دا اونلی ریزن کہ خواتین آگے نہیں آ رہی. اگر آپ کی لیڈنگ پوزیشن پہ خاتون ہوگی دین جو ینگ گرلس ہیں دے ول ہیو سم رول ماڈلس ٹو فالو اینڈ ان کا کانفیڈینس آئے گا کہ اوکے کوئی ہے. لائک میں نے جب پاکستان ایئر فورس جوائن کیا اس وقت بینظیر بھٹو واز دا پرائم منسٹر ایکچولی، اینڈ ان کا مجھے بلکہ لاسٹ ایئر آئی میٹ وتھ سم ایکس چیف آف پاکستان ایئر فورس، ہی ٹولڈ می کہ وہ چیف تھے اینڈ بینظیر واز پرائم منسٹر اینڈ شی ٹولڈ ہم کہ آئی وانٹ کہ ایئر فورس میں اینڈ ملٹری میں 50% خواتین ہونی چاہیے. اینڈ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم بھی آئے بیکاز دے ور ریئلی انکریجنگ وومن کہ آئے ملٹری میں، ڈھیر ساری خواتین آئیں اس ٹائم پہ. سو پرسنلی آئی فیل کہ جب ایک خاتون خود لیڈر ہوتی ہے، جب خاتون خود ہوتی ہے دین شی ریئلی تھنکس فار ادر ویمن. تو آئی وڈ مائی سجیشن از کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لیڈنگ رولس خواتین کو دینے چاہیے تاکہ وہ باقی خواتین کو بھی انکریج کریں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ بھی آگے آئیں. بہت زبردست. اچھا یہ جو ہم نے ساری باتیں کی اور آپ کی جو اپنی انڈسٹری ہے، بلکہ آپ اکیڈیمیا میں بھی ہیں اور بہت سارے شعبوں کو آپ ایڈوائز کرتی ہیں، پھر آپ خود بھی ایک انٹرپرینور ہیں اور آپ مینٹرنگ رول میں بھی ہیں، تو امپاورمنٹ آف ویمن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے کافی لوگوں کو گھبرا دیتا ہے، وہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری اخلاقیات تو نہیں تباہ ہو جائیں گی، کچھ اور مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. سو واٹ از یور اون کانسیپٹ آف ویمنس امپاورمنٹ؟ فار می ایکچولی وومنس امپاورمنٹ از اے بیسک رائٹ. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اٹس ریئلی اے بیسک رائٹ اینڈ وچ انیبلس دیم وومن کہ اپنی لائف پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے ڈیسیشنس پہ کنٹرول ہونا چاہیے اینڈ they can participate in economic decision making at all levels from their households to international institutions. And میرے خیال میں the most important part of women empowerment is through education. جو educated women ہوتی ہیں they can contribute to their country's economy and they can influence the social change.
एंड बंदों को वुमेन एम्पावरमेंट से थ्रेटन नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट समथिंग अगेंस्ट देम एक्चुअली. Women empowerment is actually a key to economic growth and social transformation. So they have to accept this. And ख़वातीन को भी I would say इसको उस तरह नहीं लेना चाहिए कि okay we are doing this for it's not some competition or it's just a cooperative thing and we are going to do this for the overall country's economic growth. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा डॉक्टर फौजिया, एक सवाल ऐसा है जो मैं कभी कभी किसी ड्यूटी क्वीन से करती हूँ, जिनसे मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए. और आपसे थोड़ी सी बात हुई थी ईमेल के जरिए, तो मुझे ये हिम्मत पड़ी कि मैं आज आपसे ये वाला सवाल करूं जो मैं किसी किसी ड्यूटी क्वीन से करती हूँ. वो ये कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह अभी भी हमने बात की, तो एक मिली जुली जबान में की, उर्दू में की, अंग्रेजी में, और जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा टफ और पेचीदा कॉन्सेप्ट की बात होती है तो हम लोग अंग्रेजी में कर देते हैं, जरा कंफर्ट लेवल ज्यादा लगता है. लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब ये बताना हो पाकिस्तान में रहते हुए मर्दों को और उन खवातीन को भी जिनकी हो सकता है कहीं ना कहीं पे पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी हो, नोइंगली और अननोइंगली. ये देखिए, अगर खवातीन जो है ना वो स्टेम में आएंगी, मेडिसिन में आएंगी, इवन क्लासिकल डांस भी करेंगी, आर्ट्स में जाएंगी, किसी भी शोबे, मतलब ये कि अपना वॉलेट अगर वो रखना चाहेंगी, अपनी सोच के साथ जिंदा रहना चाहेंगी, तो यकीन कीजिए कि इससे माशरे में कोई बुराई नहीं फैलेगी, कुछ भी खराब नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि इतनी सारी बच्चियां, इतनी सारी लड़कियां, खवातीन, यानी तमाम लोग जो है जिन जिन हकूक के साथ पैदा हुए उन हकूक को बरत के अपनी जिंदगी गुजार रहे. तो ये वाली बात जो है अगर हम अपनी जबानों में करना चाहें, पाकिस्तानी जबानों में, तो किस तरह कहेंगे. तो मैं कभी कभी जो है ना गुजारिश करती हूँ, तो अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि अगर आपको सिंधी में ये कहना हो कि खवातीन की एम्पावरमेंट से मर्द जो है वो डिसएम्पावर नहीं होंगे, तो आप किस तरह कहेंगे. मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा. अब जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जाहिर है आप इस, क्योंकि देखिए ना, हम तो बहुत, आपका जो शोबा है टेक्नोलॉजी से, तो आप तो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, मतलब सफर. लेकिन पाकिस्तानी हमें खुशी होती है ना कि हमारी लड़की है, ठीक है, फिर थोड़ा सा देसीपन पे आते हैं, फिर हमारी लड़की से होता है कि अच्छा सिंध में चले गए, वादी मेहरान की लड़की, वो जो हमारा, वो कहते हैं ना कि इट विलेज रेजेस एन एम्पावर्ड वुमन. बिल्कुल सही है. तो चाहे जो भी बैरियर्स हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई, चूंकि हम ये यूट्यूब पे हैं और टेक्नोलॉजी, आपको यू आर द एक्सपर्ट, आपको पता है कि हर फोरम पे ये जाएगी, तो वो अच्छा लगता है ना कि कोई अपनी जबानों में भी कोई बात करे, वरना वो लगता है कि ये पता नहीं तो बड़ी कोई विदेशी सी खवातीन है. और एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. मैं बताना चाहती हूँ कि हम इसी मट्टी से हैं ना, और वादिया मेहरान जो है वो हमारी अपनी जो है मट्टी की पहचान है. तो कोई भी बात अगर आप करें तो हम उसी से आपसे इजाजत लेंगे. एनी मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे इन योर फर्स्ट लैंग्वेज. राइट, ओके, लेट मी थिंक. मां हिन ड्यूटी क्वींस जे प्लेटफॉर्म तां पंहिंजी जेके सिंध जूं छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे स्पेशली इहो पैगाम ॾियणु चाहींदसि त उहे चाहे ॻोठनि में आहिनि चाहे शहरनि में आहिनि, पंहिंजी तालीम खे जेको आहे प्रायोरिटी ॾियनि ऐं यकीन कयो तालीम जेका आहे उहा की आहे जंहिंजे ज़रिए उहे अॻियां अची थियूं सघनि ऐं पाण खे मञाए सघनि थियूं. त मां सभिनी ख़वातीन खे इहा रिक्वेस्ट कंदसि त पंहिंजी एजुकेशन ते, तालीम ते वधि खां वधि ध्यानु ॾियनि. तालीम जो है पाकिस्तान की हर लड़की का, चाहे वो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, पंजाब में है, सराइका बेल्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, आजाद जम्मू कश्मीर में है, और इस्लामाबाद में है, स्लम्स में है, कोई भी उसका बैकग्राउंड है, कोई भी उसका ओरिजिन है, कोई भी उसकी क्लास है या अकीदा है,
تعلیم ہم تمام پاکستانی شہریوں کا حق ہے. ڈاکٹر فوزیہ ادریس کیپ شائننگ. اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو ویمن ان اسٹیم اور مائی گاڈ اتنا زبردست آپ کام کر رہی ہیں. کیپ شائننگ. مور پاور ٹو یو اینڈ مور پاور ٹو آور کلیکٹیو ایکشنز. بہت شکریہ.